الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، حال ہی میں ترک مذہبی اسکالر احمد محمود اولنو کی طرف سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بعض ایسے جملے منسوب کیے گئے ہیں جن میں ان کی شکل و صورت اور رنگت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ طرز گفتگو نہ علمی ہے، نہ اخلاقی اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اسلام میں کسی انسان کی عزت و فضیلت کا معیار اس کا رنگ، نسل، زبان یا ظاہری شکل و صورت نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور کردار ہے۔ اگر رنگت اور ظاہری حسن ہی معیار ہوتا تو ابو لہب جہنم کا مستحق نہ بنتا اور حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی جنت کی بشارت نہ پاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کے ایک معروف اور معتبر علمی شخصیت ہیں۔ ان کی فقہی، علمی اور تحقیقی خدمات دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے دلائل کا جواب دلائل سے دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی عالم یا مسلمان کی شکل و صورت کو تنقید کا نشانہ بنانا نہ علم کا شیوہ ہے اور نہ دین کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں علمی اختلافات کو بھی شخصی حملوں اور تضحیک میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں عدل، انصاف اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کی بات سے متفق نہیں ہیں تو ہمیں دلیل کے ساتھ جواب دینا چاہیے، نہ کہ تمسخر اور تحقیر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم، قبولیت اور عزت عطا فرما دے، اس کی قدر و منزلت کا فیصلہ لوگوں کے طعنوں سے نہیں ہوتا۔ اہل علم کی لغزشوں پر بھی گفتگو ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اختلاف میں بھی انصاف اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، انصاف پر قائم رہنے اور اختلافات کے باوجود اسلامی اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، وہیں ایک اور خبر دیکھنے کو ملی۔ UNA نیوز کے مطابق 12 سال کی عمر میں ٹی وی پر سنی گئی اذان نے زندگی بدل دی۔ اٹلی کے محمد لوکا نے انکشاف کیا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ٹی وی پر سنی گئی اذان نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اذان کی روحانیت اور سکون نے انہیں اسلام کے بارے میں جاننے پر آمادہ کیا، جس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور عربی زبان بھی سیکھی۔ محمد لوکا اس سال سعودی عرب کے خادم الحرمین شریفین پروگرام کے تحت حج کے شاہی مہمانوں میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حج ان کی زندگی کے سب سے گہرے روحانی تجربات میں سے ایک ہے۔ ناظرین، یہ ہے ایک اذان جس نے محمد لوکا کی زندگی تبدیل کر دی۔ تو ناظرین، ان دونوں خبر پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی ملی اور ملکی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔